عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سامعین محترم، جب ہمارے آقا کی آمد کے وہ لمحات قریب آئی تو اس یوم مبارک میں وہ ہستی اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئی جس کی جلوہ نمائی کے لیے یہ کارخانہ دنیا بنایا گیا۔ سامعین محترم، اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلبہ احزان جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور ظلماں نصیبیوں نے اپنے پنجے گھاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنیاں پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ صرف جزیرہ عرب کا وقت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی رہائی کا مسدہ جاں فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مقیم کے لیے میں خانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نور انسانی کو دعوت دی گئی، جس کا جی چاہے آگے آئے۔ اس میں تہور میں جس نے جام نوش جاں کرنے کی ہمت رکھتا اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے۔ سامعین محترم، یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمجھی تو نام لے کر رہ گئی۔ حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں، اور کیا تماشا ہے جن کے لیے یہ نگار خانہ دنیا بنایا گیا، جن کی تشریف آوری کے لیے یہ بساط بچھائی گئی، انہی کے میلاد کو شرک و بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کی خاطر بہار آئی وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ سامعین محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ اور میں آپ کو ایک مجلس میں یہ کرتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا فین میسر آیا۔ آج تو ہم تھوڑی بنا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ وہ مجلس تھی، اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بابا تھی، حضور حجرہ انور میں موجود تھے، صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا۔ اب حضور نے پوچھا صحابہ سے، ما اجلاسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ فرمایا جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے پر احسان کیا، بکا آپ کو ادا کر کے۔ فرمایا حضور آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا۔ فرمایا ہمارے رب نے ہمارے پر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا لازمہ کسی نے کیا ہے، فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے کیوں ٹھہرے ہو، آج کیوں جمع ہوئے ہو، آپ کہیں کہ ہم حضور کی آمد خوشیاں بنا رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی وجہ سے جو ہمیں دین ملا ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس بات حضور نے پوچھا کہ آپ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ قسم لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی تو ان کے چہرے پر ہاتھ دور کرنے کے لیے فرمایا، اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتان جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی والملائکہ، ہمارا محبوب ذرا بہتر کر دیکھو تمہارے صحابہ کا اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں نے نعمت دی تھی، کیسے قدردان نکلے، اب تک حضور کی آمد خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا۔ ایک میں افسوس ہوتا ہے کبھی ہم حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے، لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بعد ڈرتے ہیں کہ حضور میں ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سلامت لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ
تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا تو میرے پر ایمان لائی۔ فرمایا انہیں 7 مبارکی ہو جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی میرے پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سلامۃ لمن لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے پر ایمان لائیں گے، میرا نام لے کر تڑپ رہے ہوں گے، جان بھرنے کے لیے تیار ہوں گے، انہیں 7 مبارکی ہوں۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمیں یہ حضور کی امت کا یہ دعا ملا۔ سامعین محترم، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، فرمایا آج خدا محبوب در غربت نبی، فرمایا اقبال سے بھی خدا سے بھی نبی محبوب لگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سرد مفہوم یہ ہے کہ خدا کی چوکٹ تک رسائی نصیب ہوئی پھر بھی شکرانہ محبوب کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نہ ہوتے تو یہ در بھی نہ ملتا، یہ دلیل ملی تو آپ کی وجہ سے۔ اس لیے سجدہ کر کے رکوع کر کے قیام کر کے سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہو۔ اس نے مالک کی دلیل دکھائی، انہوں نے مالک کی چوکٹ دکھائی، وگرنہ آج بھی ہم اندھیرا میں بھٹک رہے ہوتے۔ آخری کلمات عرض کرنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبی فاقتلوہ، نمو سے رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے تو راہ میں ہماری آئے گا، ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا تو کیا خطرہ جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج کھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے پھر زندگی کی، زندگی میں پھر شرمندگی کی، سب وار پنجی زندگی کی، ہم سر پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے، گستاخ نبی کو مار کے ہی ہم دل کی آگ بجھائیں گے۔ محبوب کی عزت کی خاطر پھر جان بھی مانگے ہماری، ایک جان تو کیا ان پر تو لاکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ پاکستان میں قادیانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور انشاءاللہ ہم جہنم کے دروازوں تک ان کا تعاقب کریں گے۔ وہ سنگے گراں وہ حائل ہیں، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا جشن و ولادت منائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، خوددار کا حرب توڑیں گے، ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، جو روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ ہم جشن ولادت منانے آئے ہیں، ہم جشن ولادت منا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، میں دوران خطاب